سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتقبين ولعنة الله على أعدائهم بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صلوات الله اللهم صل على محمد وآل محمد اپنے حاجات کی ضروریت کے لیے ماں باپ کے تعریف کے لیے انہوں کے آباد کی عزت ماں یا معبود کی حفاظت کے لیے جس نے دعا کی التماس کی اور سبھی کی حاجات کی ضروریت کے لیے جہاں مومنین موجود ہیں دل میں جو حاجات رکھتے ہیں بالخصوص اور شذا پہ موجود ہیں جو حاجات رکھتے ہیں ان کی حاجات کی قبولیت کے لیے بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافے کے لیے جو مرحوم ہو چکے ہیں ان کی بخشش و مغفرت اور بلندی درجات کے لیے اور جو زندہ ہیں مگر ان میں کوئی علیل ہے اس کی شفایابی کے لیے بآواز بلند صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اعلان محترم سلسلہ گفتگو کی آج تیسری نشست ہے اور مسلسل موضوع آپ کے سامنے پیش کرنے کی جو سعادت حاصل ہو رہی ہے وہ امامت قرآنی اور امامت در قرآن۔ یقیناً اس موضوع کے اندر بہت سے ایسے معاملات ہیں کہ جنہیں شاید کل کی مجلس کے اختتام پہ مجھے یہ اعلان کرنا پڑے کہ وہ تشنہ رہتے ہیں، وہ قبلہ فرما لیں کہ اگلے سال کریں۔ خدا کرے کہ یہ جو 4 مجلس اگلے سال کی اگر 4 مجلس سے متصل ہوتی ہیں تو بیچ میں مومنین کے حافظوں میں یہ ساری گفتگو رہ جائے۔ صلوات پڑھیں محمد جب بھائی وہاں کی تشریف فرما تشریف جائیے آگے صلوات پڑھ لیجیے محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ میں سلسلہ گفتگو کو کل کی گفتگو سے جوڑنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں تو۔ کل گفتگو یہاں پہنچی تھی کہ امامت کے لیے جو قرآن نے شرائط بیان کی 2 شرائط وہ کون سی تھی؟ صبر اور یقین۔ ماشاءاللہ، صبر اور یقین یہ 2 ایسی صفات ہیں جن کے لیے قرآن نے کہا کہ یہ امام کے لیے جسے اللہ امام بنائے، اور قرآن جس امامت کی بات کر رہا ہے ان 2 صفات کو ناگزیر جانا گیا ہے کہ جب تک یہ نہ ہوگی امامت خدا کی جانب سے نہیں مل سکتی۔ پھر کل یہ بھی عرض کیا کہ جب خدا بند عالم کسی کو امامت سے نوازتا ہے تو اس عالم میں اور اس عالم کے نظام میں اس کی شخصیت اور اس کا وجود، شخصیت لفظ واپس دے رہا ہوں، اس کا وجود ایک ایسا کلیدی وجود ہوتا ہے کہ اگر وہ وجود نہ رہے تو یہ عالم بھی قائم نہیں رہ سکتا۔ یعنی امامت صرف اس لیے نہیں ہے کہ وہ آئے اور آ کر دنیا کو حلال و حرام کے احکامات بتائے اور اگر اسے موقع مل جائے تو وہ مسند پر بیٹھ کر مسند نشین ہو کر فیصلے کرے، حکومت کرے، یہ بھی امام کا ہی حق ہے، یہ بھی امام ہی کا حق ہے۔ خدا کرے کہ آپ اس ہی پہ توجہ فرمائیں، یہ بھی امام ہی کا حق ہے، کسی دوسرے کا نہیں ہے، کیونکہ اصل میں یہ ہے فقط اور فقط خدا کا ہے۔ دیکھیے مجھے آغاز کلام میں کہیں دوسری طرف نہ جانا پڑے، آپ ساتھ دیکھیں، یہ حق فقط اور فقط خدا کا ہے اور کسی کا نہیں ہے۔
کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی پر حکومت کرے، کسی کو حق نہیں پہنچتا سوائے خدا کے، اور یہ خدا حق رکھتا ہے یا وہ جسے خدا یہ حق دے دے، ورنہ کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی پر حکومت کرے۔ چلیے ابتدائے کلام میں آپ کو ایک طرف لے چلوں تاکہ یہ گفتگو کسی طور کسی ٹھکانے لگے۔ یہ جو آج کل مسئلہ بنا ہوا ہے کہ کون کس پہ حکومت کرے گا، اگر توجہ اگر کوئی مسلمان ہے اور خدا کو اپنا مالک جانتا ہے تو اس کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ اس نے خدا کے سوا سب کا انکار کرنا ہے، خدا کے سوا سب کا انکار، کسی کو نہیں ماننا سوائے خدا کے۔ لیکن اب جب خدا کو ماننا ہے تو پھر جسے جسے خدا منوائے اس کو ماننا اس لیے لازم ہے کہ جسے خدا منوائے اسے نہ ماننا اصل میں خدا کو نہ ماننا ہے۔ رسول نے غدیر میں بس یہ نہیں کہا تھا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اگر رسول نے فقط یہ کہا ہوتا تو دنیا کو یہ حق تھا کہ وہ کہتی رہتی کہ رسول نے علی کو مولا بنایا ہے، رسول تو خود مولا نہیں ہے۔ یہ جملہ کہنا آپ کے لیے میں پریشان ہوں، رسول تو خود مولا نہیں ہے، اور جو مولا نہ ہو وہ مولا بنا ہی نہیں سکتا۔ رسول نے اگر یہاں سے شروع کی ہوتی تو آپ کہتے رسول نے مولا بنایا ہے، رسول نے تو بات شروع یہاں سے کی، اللہ مولائی وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ۔ رسول نے شروع کہاں سے کی؟ اللہ سے بات کہ اصل میں مولا اللہ ہے، اللہ نے مجھے بنایا ہے۔ بے شک علی کو کس نے بنایا؟ رسول نے نہیں موجود۔ یہی تو مسئلہ ہے، اگر آپ جا کر کہیں گے علی کو رسول نے بنایا ہے تو ہمارا وہ عقیدہ تو گیا کہ ہم تو بندے کے بنائے ہوئے کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ نہیں توجہ فرما رہے ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے کو ماننا اصول تشیع ہے، انسان کے بنائے ہوئے کو ماننا اصول تشیع نہیں ہے۔ حضرت ہارون کی باری آئی، موسیٰ نے کہا پروردگارا تو اسے بنا دے۔ بھائی آپ اپنا وزیر خود بنا لیجئے، جب وزیر موسیٰ کا نہیں بن رہا کلیم اللہ کا بن رہا ہے، جب عہدہ سرکاری ہو تو بنائے گی بھی سرکار۔ میں نظر انتخاب رکھتا ہوں، حق کے انتخاب نہیں۔ میں نظر انتخاب رکھتا ہوں، حق کے انتخاب نہیں۔ پروردگار تو بنا دے۔ رسول نے بھی یہی کہا پروردگار مجھے معلوم ہے میرا وسیع بننے کی علی کے سوا کسی میں قابلیت نہیں ہے، لیکن حق تیرا ہے، تو بنائے گا میں بس دکھاؤں گا۔ جو فرمائی حضرات تو حق کے حکومت کس کو حاصل ہوا؟ جملہ کہوں، حضور جنہوں نے علی کے حق سے منہ موڑا ہے انہوں نے علی کے حق سے نہیں انہوں نے حق علی سے منہ نہیں موڑا ہے، انہوں نے حق اللہ کو زیر قدم رکھا ہے۔ اگر یہ اصول طے ہو گیا ہے تو آگے بڑھ جاؤ۔ یہ بات کس کی ہو رہی تھی؟ تشریح کی، جو ہے نہیں ہے، یہ تشریح کی بات ہو رہی ہے۔ ہمارا موضوع تو تکوین میں ہے، یہ میں نے اس لیے کہہ دی کہ چلیں شروع میں آپ تھوڑے سے اپنا موڈ بدل لیں، کل کی گفتگو بڑی سنگین ہو گئی تھی۔ صلوات پڑھ لیں محمد گفتگو ہماری کہاں تھی؟
تکوین میں عالم تکوین میں امام کو ایک مقام حاصل ہے، اور وہ کیا ہے مقام؟ وہ مقام یہ ہے کہ اگر امام نہیں ہے، اور یہ اگر بھی جب آپ کے سامنے میں کہہ رہا ہوں تو آپ جانتے ہیں کہ اگر شرط ہوتی ہے، اور یہ بات اوقات سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، ورنہ اگر یہ اگر سے نکل کر حقیقت میں بدل جاتی تو میں اس وقت یہاں بیٹھ کر اگر بھی نہ کہہ سکتا کہ اگر میں جو کہہ رہا ہوں اس لیے کہ آپ کو سمجھا سکوں۔ امام کا وجود قرآن نے کیا کہا؟ ایک صبر، دوسرا یقین۔ یقین کیسے آتا ہے؟ کل عرض کیا تھا، کیسے آتا ہے جی؟ علم سے، اور علم حق و یقین کی منزل تک پہنچنا، لیکن کیسے؟ معرفت اور علم کے ذریعے سے۔ توجہ چاہوں گا، وہ علم کہاں سے حاصل ہوگا؟ چلیے پھر میں آیت پڑھتا ہوں، سورہ یاسین کی آخری آیت کیا ہے جی؟ سبحان الذی بیدہ نہیں ملکوت، سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، پاک و بابرکت ہے وہ ذات جس کے دست قدرت میں ہر شے کے ملکوت ہے۔ توجہ چاہوں گا، خدا کا توجہ چاہوں گا، اللہ نے یہ نہیں کہا ہر چیز ہے، اللہ نے کہا ہر چیز کے ملکوت ہے۔ اگر کہتا نا ہر چیز ہے تو اس کا معنی کچھ اور ہوتا، اب اگر کہا ہے ملکوت ہے اس کا معنی اور ہے۔ کل عرض کرتا ملکوت یعنی کیا؟ یعنی ہر شے کا باطن۔ ایک چیز وہ ہے جو دکھ رہی ہے، ایک وہ ہے جو دکھ نہیں رہی، اس کے پسے پردہ ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ بھئی ظاہری چیزیں تو تمہارے ہاتھوں میں بھی ہوتی ہیں، اللہ وہ ہے جس کے ہاتھ میں باطن اشیاء ہے، اور کن اشیاء؟ کل شیء، ہر شے کا باطن اس کے ہاتھ میں۔ جب باطن اللہ کے ہاتھ میں ہے تو کیا کسی دوسرے کو ملے گا؟ جب اس کے ہاتھ میں تو اسی کے پاس ہے۔ خدا کرے میرا جملہ نہ ضائع ہو۔ حضور ملکوت اشیاء، ملکوت سماوات و ارض، ملکوت عالمین فقط اور فقط اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ اسی کو ملے گا جسے اللہ دکھائے گا۔ یہ ان چیزوں میں سے نہیں ہے کہ کوئی آئے اور کہے کہ چلو بھائی یہ پسند آ رہا ہے تو ہم اس پہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ یہ قبضہ کرنے والی چیز نہیں ہے، یہ لوٹنے والی چیز نہیں ہے، یہ قدمن لگانے والی چیز نہیں ہے، یہ منع کرنے والی چیز نہیں ہے، یہ کسی کو اپنی مرضی سے دینے والی چیز نہیں ہے، یہ اسی کے پاس ہے جسے خدا نے عطا کیا ہے۔ اور اللہ ملکوت کیسے عطا کرے گا؟ پھر آیت پڑھو، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس طرح ہم نے ابراہیم کو آسمان و زمین کے ملکوت کا نظارہ کروایا۔ توجہ نہیں، توجہ فرما رہے ہیں، بات میں کیا کرنا نہیں کہا اللہ نے ہم نے علم دیا۔ علم دینا اگر کہتا تو شاید دماغ میں آتا کہ علم بتدریج سیکھا گیا ہے، جبکہ اللہ نے کہا ہم نے دکھائے، نوری کا دکھائے گئے ابراہیم کو، یعنی کیا؟ تدریجی نہیں ہے، دفعتاً، ایک دفعہ میں۔ یہ آپ ہیں جنہیں علم حاصل کرنا ہے، اور وہ علم بھی علم ہے کہ معلومات پتہ نہیں، تو صدیوں کا، سالوں کا آپ کو سفر طے کرنا ہے اور کسی حد تک پہنچنا ہے۔ یہ ہے ظاہر اشیاء کا علم، لیکن جہاں بات آئے گی ملکوت کی، وہ حاصل کرنے سے حاصل نہیں ہے، وہ عطا کرنے سے ملتا ہے۔ اس لیے ابراہیم کے لیے یہ نہیں کہا ہم نے علم دیا، کہا ہم نے نظارہ کروایا، بلکہ نظارہ بھی واپس لے رہا ہوں، خدا کرے
یہ میرے بزرگ سمجھے میں جو لفظ رکھنے لگا ہوں، ہم نے مشاہدہ کروایا، ہم نے مشاہدہ کروا دیا ملکوت سماوات و ارض کا۔ اب اس موقع پر جب مشاہدہ ہو گیا تو ابراہیم وہ ابراہیم نہ رہے بلکہ موقنین میں سے ہو گئے۔ اب چھپا ہوا کیا ہے؟ جو کچھ ہے وہ سامنے آ گیا ہے۔ اب جب سب سامنے آ گیا تو چھپا ہوا کچھ ہے ہی نہیں۔ اور اب امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا اللہ نے ابراہیم کو عبد بنایا، عبد کے بعد جناب ابراہیم کو نبی بنایا، نبی بنا کے رسول بنایا، رسول بنا کر خلیل بنایا، خلیل بنا کر ابھی بھی امام نہیں بنایا۔ کیا ابھی امتحان دینا ہے؟ ابھی امتحان دینا ہے، اور امتحان کیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جانتے ہیں اگلا جملہ خطرناک، فَأَتَمَّهُنَّ، وہ کامیاب ہوئے۔ اللہ مبالغے نہیں کرتا۔ حضرت آدم کو کہا تھا شجرے کے نزدیک نہیں جانا، وہ کوئی گناہ نہیں تھا، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ کوئی گناہ نہیں تھا، روکا تھا اس لیے کہ بہتر ہے تم نہ جاؤ۔ ترک اولا ہوا، ترک اولا پر بھی اس طرح سے ٹریٹ کیا گیا کہ عام بندہ پڑھے تو لگتا ہے جیسے کہ گناہ ہو گیا ہو۔ اگر ذرا سی بھی چوک آ جائے اور کسی بڑے بندے سے آئے تو خدا سختی سے پکڑتا ہے۔ اگر ابراہیم کو کہے فَأَتَمَّهُنَّ، وہ کامیاب ہوئے، مطلب کوئی ذرا سی چوک بھی نہیں ہے، وہ کامیاب ہوئے، ذرا سی چوک بھی نہیں ہے۔ جملہ کہوں؟ خدا کرے اس جملے کو لینے مجھے کھولنا نہ پڑے ورنہ بڑی بحث چھڑ جائے گی۔ حضور امامت کا مقام وہ مقام ہے کہ ملتا ہی وہاں ہے جہاں ترک اولا کی بھی گنجائش، جہاں ترک اولا کی بھی گنجائش نہ ہو۔ فَأَتَمَّهُنَّ، مکمل کامیابی۔ اور اب امام کیا کہہ رہے ہیں؟ امام صادق جیسے ہی امتحان دیا، خلت کے بعد امامت ملی، تو ابراہیم کو اب تک جو کچھ مل چکا تھا، یہ جو ملا ابراہیم کی نگاہ میں یہ پچھلی والی چیزوں کی نسبت ایک سنگین چیز ہے۔ یہ ایک سنگین چیز ہے۔ سنگینی کا عالم یہ ہے کہ آپ ابراہیم کی خواہش سے اندازہ لگا لیجئے، عبودیت ملی اولاد کے لیے نہیں مانگی، نبوت ملی نہیں مانگی، رسالت ملی نہیں مانگی، خلت ملی نہیں مانگی، یہاں امامت ملی وہاں ہاتھ اٹھے پروردگار میری ذریت میں بھی داخل کر دے۔ سوال اب یہاں کل والا بچہ نہیں ہے، کہاں چلا گیا ہوا؟ سلوات پڑھیے محمد چھوٹا سا بھی بچہ ہو نا جس کو کرنسی کی پہچان ہو، ٹھیک ہے جی، میری طرف توجہ رہے گی، کرنسی کی پہچان ہو، آپ اسے پہلے دیں جی 5,000 کا نوٹ، سب سے بڑا یہی ہے نا آج کل پاکستان میں، 5,000 کا نوٹ آپ بیٹا خوش ہو جاؤ، تھوڑی دیر وہ پھر گھومتا واپس آئے، آپ نے لو بیٹا، اس کے بعد کون سا 1,000 کا لے جی 1,000 کا لے لو، اس کے بعد کون سا ہے جی 500 آپ 500 پھر وہ گھوم کے واپس، پھر آپ اسے 50 کا دے دیں، پھر وہ گھوم کے واپس آئے، اور جب آپ 50 کا دے دیں تو کہ بیٹا دیکھو اب میں تمہیں یہ 20 روپے، 20 کا ہے کہ نہیں آج کل 20 کا نوٹ میں تمہیں دوں گا، لیکن اس 20 کا نوٹ لینے کے لیے پہلے امتحان دینا ہوگا۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ 5,000 بغیر امتحان کے، 1,000 بغیر امتحان کے،
500 بغیر امتحان کے، 100 بغیر امتحان کے، اور 50 کے نوٹ کے لیے یا 20 کے نوٹ کے لیے ہم اس سے امتحان لے رہے ہیں. نہیں چاہیے تو یہ اپنے بات تو کیا کرنا ہے. یہ ایک عام بچہ بھی تصور نہیں کر سکتا کہ یہ قابل عقل و خرد بات ہے. یہ معقول بات نہیں ہے کہ برتر چیز بغیر امتحان کے اور کمتر چیز امتحان کے بعد اگر خدا نے بقیہ چیزیں بغیر امتحان کے دی اور اب امتحان لے رہا ہے تو طے تو ہو رہا ہے کہ اب جو مل رہی ہے وہ پچھلے والوں سے برتر ہے تو امتحان لے رہا ہے. نہ کیوں امتحان لیتا؟ نہیں امتحان دو. امتحان بھی دیا اور کیا کیا امتحان دیے جناب ابراہیم نے. اگر آپ رسالت مآب کو منہا کر دیجئے انبیاء کی صفوں سے تو میرا نہیں خیال کہ حضرت ابراہیم سے پڑھ کر کسی نے امتحان دیا.